अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने मंथली एग्ज़ाम यानी मासिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का लेकर हाजिर हुए हैं। तो आपके सामने ये दिख रहा है क्लास 9th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर का ये क्वेश्चन पेपर है 2024 और उसका उर्दू का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम सॉल्व कर रहे हैं। आप उसको देखिए और मैच कर लीजिए अपना आंसर कि आपका कितना सही है। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि नोट, हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। जो हिदायत आपको दी जाएगी उसी के मुताबिक अमल करना है। इस क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए आपके सामने है। अब उसके सवाल में ये इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है कि 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं जिसमें से कोई एक सही है, यानी वैकल्पिक ये क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको एक सही मिल जाएगा। आपके जरिए इंतखाब किए हुए यानी जो आप एक सही है जो इंतखाब आप कर रहे हैं वो आपका जवाब माना जाएगा। उसको आप ओमार शीट में सिर्फ ब्लू स्याह बॉल पेन से, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से उसको घेर दीजिए, उसकी निशानदेही कीजिए। कोई 25 सवालात के ही जवाब दीजिए, सिर्फ 25 के ही जवाब देने हैं 30 में से। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल कब हुआ है। बेगम अनीस किदवाई का इंतकाल 16 जुलाई 1982 को, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि शामिल निसाब मरसिया रुखसत हजरत अब्बास अलम्बरदार के तख्लीक़कार कौन है। ये तख्लीक़कार कहते हैं राइटर को। तो ये हेडिंग आपकी किताब में है तो आप देख लीजिए, ये एक मरसिया है। तो इसके लिखने वाले कौन हैं, तो इसके लिखने वाले शाद अजीम आबादी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है, दर्द की शायरी उर्दू के अलावा और किस जुबान में है। तो दर्द उर्दू के बहुत अजीम शायर हैं, गज़लगो शायर ये माने जाते हैं। इन्होंने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की है, वो फारसी जुबान में शायरी की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है, किसी शख्स की अपनी जिंदगी से मुतालिक खुद लिखे हुए हालात क्या कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है, इतना आप याद रखिए, क्या हटा दीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा और वो आंसर सही हो जाएगा। सी नंबर खुद नविश्त, यानी किसी शख्स के अपनी जिंदगी से मुतालिक लिखे हुए हालात खुद नविश्त कहलाता है। सवाल नंबर 5 है, लफ्ज मुअतरिज के क्या माने हैं। लफ्ज मुअतरिज के माने हैं एतराज करने वाला। ऑप्शन बी सही है इसका। सवाल नंबर 6 है, तालीम कदीम व जदीद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तालीम कदीम व जदीद का ताल्लुक मजमून से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके लिखने वाले अल्लामा शिबली हैं। सवाल नंबर 7 है, अल्लामा शिबली नौमानी के वालिद क्या थे। अल्लामा शिबली नौमानी के वालिद एक वकील थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि बेगम अनीस किदवाई की आखिरी और चौथी किताब कौन है, यानी उनकी चौथी किताब ही उनकी आखिरी किताब है। वो कौन सी किताब है, वो है गुबारे कारवां, जो उनके खुद नविश्त है और ये मुकम्मल नहीं कर सके थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, शाद अजीम आबादी का दादी हाल कहाँ है, यानी दादा का घर कहाँ है। तो वो हाजीगंज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 10, जो आपके मुआविन दरसी किताब रोशनी है उससे ये लिया गया है और पूछ रहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक यादगार इजलास बिहार के किस शहर में हुआ। वो गया में हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब है। बहुत गुस्से में होना आपे से बाहर होना मुहावरा है, इसी का ट्रांसलेट है, इसी का मतलब होता है बहुत गुस्से में होना। सवाल नंबर 12 है, दर्जे झैल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। नून जाहिर है कान। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है, अर्ज का हमसौत लफ्ज क्या होगा। अर्ज का हमसौत लफ्ज अर्ज है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है कि दर्जे झैल में साबिका तलाश कीजिए। साबिका देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है ला है और ये ऑप्शन डी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, मजमून किदवाई खानदान के तख्लीक़कार राइटर बता चुके हैं कौन है, तो उसके राइटर हैं बेगम अनीस किदवाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।
سوال نمبر 16 ہے کہ جس مضمون میں مضمون نگار ظریفانہ رخ اختیار کرے، یہ پورا ڈیفینیشن ہے، اسے کس طرح کا مضمون کہا جائے گا؟ اسے ظریفانہ مضمون کہا جائے گا۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 17 ہے لفظ جنبش کے معنی کیا ہیں؟ جنبش کے معنی ہیں حرکت کے۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 14 ہے دارالمصنفین کو کس نے قائم کیا؟ دارالمصنفین کو قائم کرنے والے، اس کے بنیاد رکھنے، یعنی فاؤنڈر پوچھا جا رہا ہے تو علامہ شبلی نعمانی ہے۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ اب اس کے بعد کوشچن دیکھ لیجئے، نمبر 19 ہے کہ درد کے اسلاف کہاں سے دہلی آئے تھے؟ درد کے اسلاف بخارا سے دہلی آئے تھے۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 20 ہے ہنٹر کمیشن کی رپورٹ کب شائع ہوئی؟ یہ بھی معاون درسی کتاب روشنی سے ہی ماخوذ ہے۔ تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 1920 میں وہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے شاد عظیم آبادی کو 1889 عیسوی میں برٹش گورنمنٹ نے کس خطاب سے نوازا ہے؟ خان بہادر کے خطاب سے نوازا تھا۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے کہ کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ڈیفینیشن ہے، اتنا یاد رکھیے گا، کیا کو ہٹا دیجئے اور وہاں پر مفعول لکھ دیجئے۔ آپشن سی کریکٹ ہے، کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے پوچھ رہا ہے کہ لفظ صالح کی جمع کیا ہوگی؟ صالح کی جمع صالحین۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے آج اپنے گھر نہ جانا، یہاں نہ ہے، اس جملہ میں کس قسم کا فعل استعمال ہوا ہے؟ یعنی یہ کس قسم کا فعل ہے؟ تو یہ فعل نہیں ہے۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے درج ذیل میں کون خود نوشت سوانح عمری ہے؟ یعنی آٹو بایوگرافی ہے، یادوں کی بارات جو جوش ملی آبادی کی ہے۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے درد کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ تصوف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ نقش بندیہ ہے، اسی سے ان کا تعلق تھا۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے بیگم انیس قدوائی کی تخلیق آزادی کے چھاؤں میں کس طرح کی تصنیف ہے؟ یہ تاریخی تصنیف ہے۔ آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے علامہ شبلی کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ شبلی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 29 ہے میں اپنے گاؤں جاؤں گا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ میں اپنے گاؤں جاؤں گا یہ فعل مستقبل ہے۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے درد کے والد کا کیا نام تھا؟ درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، جو عندلیب تخلص کرتے تھے، وہ شاعر تھے۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں سیکشن بی ہے۔ سیکشن بی میں پورا کا پورا آپ کو سبجیکٹو ملے گا، اب تک آبجیکٹو آپ نے کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کسی 5 ہی سوالات کا مختصر جواب دیجئے۔ تو مختصر جواب دینے کے لیے آپ کو کوشچن دیکھ لیجئے۔ اے ہے شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا تھا؟ شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد ہے، یعنی یہ ان کا پورا نام ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں شاد عظیم آبادی کا پورا نام سید علی محمد تھا۔ اسی طرح سے 2 نمبر میں ہے تو پوچھا جا رہا ہے بیگم انیس قدوائی کی شادی کس سے ہوئی؟ بیگم انیس قدوائی کی شادی انیس کے مشہور کانگریس رہنما اور وزیر رفیع احمد قدوائی کے چھوٹے بھائی شفیع احمد قدوائی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے علامہ شبلی نعمانی کی کسی 2 تصنیف کا نام لکھیے۔ ایک لکھ دیتے ہیں ہم شعر العجم، اور اسی طرح سے دوسری تصنیف ہے ان کی الفاروق، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں سیرت النبی وغیرہ۔ اسی طرح سے ڈی نمبر میں دیکھیے درد کی غزلوں کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے؟ درد کے غزلوں کا انداز بیان عام طور پر سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سلیس ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، سادہ اور سلیس ہوتا ہے۔ یہ آنسر ہوا۔ اسی طرح سے ای ہے شاد عظیم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ شاد عظیم آبادی کی پیدائش جنوری 1846 عیسوی میں نانہال پٹنہ کے محلہ پورب دروازہ میں ہوئی ہے۔
اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کون سی ایسی ذات ہے جس کی مثال ملنی ناممکن ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے جس کی مثال ملنی ناممکن ہے۔ فعل کی تعریف ماں مثال کہہ رہا ہے کہ ماں مثال دیجئے، تو یہاں پر لکھ دیجئے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں، جیسے کھیلنا، اسی طرح سے دوڑنا، اسی طرح سے کھانا، لکھنا وغیرہ۔ اب ہے ایچ، علامہ شبلی نعمانی کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو ان کو خطاب ملا ہے 1894 عیسوی میں۔ اس کے بعد ہے کوشچن کہ بیگم انیس قدوائی کا مضمون قدوائی خاندان کس صنف سے متعلق ہے؟ یہ خود نوشت سوانح عمری سے متعلق ہے، تو یہ آنسر ہو جائے گا آٹو بایوگرافی۔ اب اس کے بعد ایک کوشچن اور ہے گرامر سے کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ لکھیے جس سے کسی خاص نام کا پتہ چلے، جسے کسی خاص نام کا پتہ چلے اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ، یعنی اسم معرفہ کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو یہ ہوگا اگزامپل ہے حالی، شبلی، اسی طرح سے گنگا، جمنا وغیرہ۔ 2 نمبر میں انسٹرکشن دے رہا ہے کسی 3 کا ہی جواب دیجئے۔ 3 میں سے پہلا یہاں ہے جس میں لکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مضمون لکھیے، اور مضمون کے لیے 3 وکلپ ہے کہ علم کی اہمیت، قومی اتحاد، تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں لکھنا ہے۔ یا اگر یہ نہیں کریں گے تو اگلا کوشچن ہے جس میں کہ درخواست لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کس کو لکھیے گا؟ وارڈ کونسلر کو لکھیے، جس میں کہیے ان سے کہ محلے کی صفائی اور روشنی پر توجہ مبذول کرے۔ یہ آپ کا مین ٹاپک ہو جائے گا اس پر اگر درخواست لکھنا۔ اگر یہ بھی نہیں تو آپ کو 3 جو دیا گیا ہے یہ ریگولر کرنا ہوگا۔ تعلیم قدیم و جدید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تفصیل سے روشنی ڈالیے، یا تو پھر شاد عظیم آبادی کی شاعری پر ایک مضمون لکھ دیجئے، یا پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کسی 5 الفاظ کی ضد۔ کیا ہے؟ جنت ہے تو جس میں کا اپوزٹ ہوتا ہے جہنم، اسی طرح سے مختصر ہے تو اس کا اپوزٹ ہے طویل، خرید ہے تو اس کا اپوزٹ ہے فروخت، اسی طرح سے جز ہے تو اس کا اپوزٹ ہے کل، نور ہے تو اس کا اپوزٹ ہے ظلمت۔ اب اس کے بعد ہے خوبصورت تو اس کا اپوزٹ ہے بدصورت، نرم ہے تو اس کا اپوزٹ ہے سخت، اسی طرح سے آمد ہے تو اپوزٹ ہے رفت، امانت ہے تو اپوزٹ ہے خیانت، اسے لاغر ہے تو اپوزٹ ہے توانا۔ تو یہ آپ کے پورے کوشچنز ہم نے سالو کر دیے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔